حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. اللہ کے واسطے آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، مصیبت کی گھڑیاں سر پر کھڑی ہیں، آفات نے منہ کھول دیا ہے، بلائیں بڑی چلی آ رہی ہیں، زمین آسمان کے تیور بدلے بدلے ہو چکے ہیں۔ آسمان والے کو راضی کرو، آسمان والے کو راضی کرو، آسمان والے کو راضی کرو۔ وہ راضی ہوتا ہے توبہ سے، وہ راضی ہوتا ہے جھک جانے سے، اس کو مناؤ، اس کو مناؤ۔ اور میرے بھائیوں، گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ تجارتوں کا وقت میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں تجارتوں کے بڑھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ میں کہتا تھا میں نجومی نہیں ہوں، میں نجومی نہیں ہوں، پر یہ بے حیائی کا سیلاب کچھ کر کے دکھائے گا۔ یہ ننگے ناچ، یہ سر عام شرابیں، یہ سر عام شراب کی محفلیں، یہ ماؤں کو ذلیل کر دینا، باپ کو رول کے رکھ دینا، سارے بازار کا خیانت پہ چلے جانا، تجارت کا سود پہ چلے جانا، قاضیوں کے قلم کا بک جانا، وکیلوں کا قاتل زانی کو پناہ دینے کے لیے آمادہ ہو جانا، سرے بازار لڑکیوں کا ناشنا، کالجوں کے اندر سکولوں میں موسیقی سکھائی جا رہی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہاں اپنے بچے بھیج رہے ہو؟ کہاں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو؟ اتنی مہنگے فیسیں بھی بھرتے ہو، اور وہ آگے بیٹھ کے طبلِ سارنگی سکھائیں اس نسل کو جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے زمین کو الٹ پلٹ کر دیا۔ وہ تمہاری نسل بیٹھ کے سیکھے، موسیقی سکھائی جائے، اردو کی بجائے انگریزی بولی جائے۔ بولو، میں نہیں کہتا انگریزی نہ بولو، پر توبہ کرو، پر توبہ کرو، پر توبہ کرو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ان اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ تو اس وقت میرے بھائیوں ضرورت ہے سارے مجمع کو اللہ کے سامنے جھکنے کی، اور یہ توبہ پختہ نہ ہوئی تو ہلاک ہو جائیں گے۔ پختگی کے لیے کہہ رہا ہوں، نکلو، یہ اس امت کی امتیازی شان ہے، یہ اس امت کا امتیازی کام ہے کہ یہ خود بھی توبہ کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھی پھرتے ہیں۔ اس امت کی ہلاکت اس وقت ہوگی جب یہ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے۔ یا ایھا الناس مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا استجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا، بھلائی پھیلاؤ، برائی مٹاؤ، ورنہ تم دعا کرو گے میں قبول نہیں کروں گا، تم سوال کرو گے میں پورا نہیں کروں گا، تم مدد چاہو گے میں تمہاری مدد کو آؤں گا نہیں، اور جب تم میری راہوں میں ہوگے تو تمہارے ہاتھ اٹھیں گے، تمہارا رب مدد کو اترے گا۔ ہاں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کے لشکر کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوئے۔ پہلی لڑائی کیسر کے بھائی جرجیس کے لشکر کے ساتھ ہوئی، وہ 1 لاکھ، یہ 8000، چاروں طرف سے روم نے گھیر لیا۔ واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یقین کر لیا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنیں گی، آج یہیں معاشر قائم ہوگا۔ اور عرب کی عادت تھی شعر پڑھتے تھے لڑائی میں، کہ اس دن ہمیں شعر بھی بھول گئے، سب کی زبان پر تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، کہ یہ ہماری زبان پر تھا، یا رب محمد انصر امت محمد۔ ادھر کام پر تھے، ادھر ہاتھ اٹھے دعا کو، دعائیں تو ہم بھی مانگ تھک لیے کہ یا رب محمد انصر امت محمد۔ آج مدد نہیں آ رہی، ہمیں اللہ سے گلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اللہ سے گلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی ذات سے گلہ ہے۔ ہم نے وہ میدان چھوڑ دیا جہاں اللہ کی مدد اترا کرتی تھی۔ عبداللہ بن عمر اس لشکر میں شریک تھے، فرماتے ہیں جب چاروں طرف سے پھنچ گئے اور قریب تھا کہ ہم باطل کا نوالا بنتے، سورج ڈھلا، میری نظر آسمان پر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان پھٹا اور اس میں سے سفید پگڑیوں والے شہابی گھوڑوں پر سوار اتر رہے ہیں۔ ایک قطار آ رہی ہے، آگے ایک گھوڑ سوار ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس کے نیزے کی انی چمک رہی ہے، اور پیچھے ایک لشکر ہے
جو شہابی گھوڑوں پر ہے ان کے امامے سفید ہیں، اور اگلا گھوڑ سوار کہہ رہا ہے ابشروا یا محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، امت محمد تمہیں مبارک ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا۔ بس ایک نظر پڑی اور غائب ہو گئی، چند گھڑیاں نہ گزری تھیں کہ روم بھاگ رہا تھا اور ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ بدر کا میدان ہے اور اللہ صحابہ کے ہاتھ اٹھے استستغیثون ربکم، اے ہمارے رب، یہ کہنا تھا اے ہمارے رب، کہ فوراً اللہ کا جواب آیا فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، مبارک ہو تمہارا رب 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہے۔ امت نے میدان دعوت چھوڑا، میدان محنت چھوڑا، ہم اوروں سے توبہ کرواتے تھے، ہم کفر والوں کو ایمان کا پیغام سناتے تھے، ہم گناہگاروں سے نفرت کی بجائے ہمدردی رکھتے تھے، راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے روتے تھے، دن میں ان کے پیچھے پھرتے تھے، راتوں کو ان کے نام لے لے کر آئے ہے بلال کو ستانے والے اور اس کی کھال اتارنے والے اور اس کی چمڑی اتارنے والے، اور بلال کوٹھی کی چھت پہ چڑھ کے صبح صادق کا انتظار کرتے تھے کہ صبح صادق ہوگی تو اذان دوں گا، وہ کوٹھی کی چھت پہ بیٹھ کر کہتے اے میرے مولا قریش کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے۔ یہ جذبے دعوت کے تھے۔ اس امت کا جذبہ ہمدردی ہے، سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا۔ دعوت کا میدان گرم ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، یہ امت مقام دعوت پر آئے گی تو اللہ کے غضب کے دروازے بند ہوں گے اور اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے۔ میرے بھائیو توبہ کرو اور اللہ کی راہوں میں پھر کر لوگوں سے توبہ کرواؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس منصب کو چھوڑنے کی وجہ سے انسانیت اعمال سے گری، ہم اللہ کی نظروں سے گرے، دونوں وہ اعمال سے گر کے ہلاک ہوئے، ہم اللہ کی نظروں سے گر کر ہلاک ہوئے۔ ہم سب کو اپنے انفرادی قصوروں سے بھی توبہ کی ضرورت ہے اور اس اجتماعی جرم سے بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کے داعی ہو، برائی کو مٹانے کے داعی ہو، صلہ اللہ سے لیتے ہو۔ لیکن بھائیو ہم خود ہی برائی پھیلانے والے بن گئے۔ سینمے کس نے بنائے، فلمیں کس نے بنائی، ویڈیو کیسٹیں کس نے تیار کی، انعامی بانڈ کی اسکیمیں کس نے بیٹھ کے بیچی، کس نے چلائیں، یہ لاٹری کی اسکیمیں کس نے چلائیں، یہ بینک کس نے بنائے، شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے، زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے، دفتروں میں بیٹھا رشوت کون لے رہا ہے، ناپ تولوں کے پیمانوں کو کس نے کم کیا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، خیانت کون کر رہا ہے، ماں کو ذلیل کون کر رہا ہے، باپ کا گریبان کون پکڑ رہا ہے، بھائی سے کون کس سے لڑا ہوا ہے، بھائی سے دستوں گریبان کون ہے، عدالتوں میں کیس کس کے ہیں، عدالتوں میں جھگڑے کس کے ہیں، گلیوں میں جھگڑے کس کے ہیں، مکانوں کے جھگڑے کس کے ہیں، زمینوں کے جھگڑے کس کے ہیں۔ جاؤ دیکھو فیصلہ آباد کی عدالت میں، جیل میں کتنے بے گناہ پھانسی پہ چڑھے ہوئے ہیں، کتنے بے گناہ پھانسی پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان کا جھوٹا نام کس نے لکھایا تھا۔ مجھے ہر مہینے ایک خط آتا ہے قیدی کا کہ حضور میں بے گناہ ہوں، میرے بچے رل گئے، میں غریب آدمی، میں کس کو قتل کرنے کا ہوں، میرا جھوٹا نام دیا گیا تھا، میرے پاس پیسے بھی نہ تھے کہ میں کیس لڑ سکتا، میں پھانسی ہو چکا ہوں، مجھے اللہ کے واسطے بچا لو۔ مدعی پیسے مانگتے ہیں، آپ ان کو پیسے دے کے مجھے نکالو، میرے بچے رل گئے، میری بوڑھی ماں، میرا بوڑھا باپ، ان کا آسرا کوئی نہیں۔ جس مدعی نے یہ نام دیا اور وہ بے گناہ پھانسی کی کوٹھی لگا ہوا ہے، آسمان نہیں ہلے گا، عرش نہیں ہلے گا، دھرتی نہیں کب آئے گی، پتھر نہیں روئیں گے۔ کتنے پھانسی کے منتظر ہو چکے ہیں اور وہ بے گناہ ہیں، مقدمہ کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ بے گناہ چڑھ جائیں گے۔ ارے اس دن کا انتظار کرو جب یہ مظلوم آئے گا ظالم کا گریبان پکڑ کر، مقتول کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور قاتل کا ہاتھ کا گریبان اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے قتل میں ایک شریک ہے، جس مدعی نے جھوٹا نام دیا اسے پکڑے گا،
جس وکیل نے کیس لڑا اسے پکڑے گا، جس نے جھوٹی FIR کاٹی اسے پکڑے گا، جس جج نے پیسے لے کے پھانسی پہ چڑھایا اسے پکڑے گا، ان کو ایسے پکڑے گا اور گرے اس کا سر اپنے ہاتھ پر ہوگا اور عرش کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہے گا میرے مولا ان سے پوچھ انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرے بچے رل گئے تھے۔ مظلوم کے بچے جب وہ روتے ہیں ان کے آنسو پوچھنے کون آئے گا؟ مجھے رونا اس میں زیادہ آ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا محکمہ بنایا تھا یتیم بچوں کی کفالت کا، ان کو گود لینے والے ہزاروں تھے، آج رونے والے ہزاروں ہیں، کون گود لے گا؟ کون آنسو پوچھے گا؟ جن کی مائیں گم ہوں گی، جن ماؤں کے لال گم ہو گئے، کون ان کی تربیت کرے گا؟ روزانہ اخباروں میں آ رہا ہے وہ رنڈیاں ان کو پکڑنے کے پیچھے، بردہ فروش ان کو اٹھانے کے پیچھے۔ ہائے ہائے، اس کے بعد اور کون سی قیامت آئے گی؟ اس کے بعد اور دنیا کون سا شرمناک منظر دیکھے گی؟ میرے بھائیو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو، اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو اور اپنے گناہوں میں جھانک کر دیکھو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں۔ یہ تبلیغ اس وقت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے غصے سے بچ جانے کا اور اللہ کی رحمتوں کو اتارنے کا، کہ قافلے بن کے اللہ کی راہ میں پھرو۔ اوپر اجتماع بھی آ رہا ہے 18 کی شام سے، اس سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر نکلو اور اپنے انفرادی اجتماعی گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو مناؤ۔ پتہ نہیں کس کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کر دے، پتہ نہیں ان معصوموں میں سے کسی کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ تو مصیبت سے بھی خیر نکالتا ہے، شر سے بھی خیر نکالتا ہے، کیا پتہ ہے اس بربادی کے پیچھے کوئی آبادی ہو۔ کہ میرے بھائیو، تسلیم اور رضا کو شعار بناؤ، تسلیم اور رضا کو شعار بناؤ اور توبہ کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو۔ اس سے بڑا حفاظت کا کام اس وقت مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی حفاظت کا سامان ہے کہ بس اللہ کی راہوں میں پھرو۔ کسی سے لڑ پڑے ہو معافی مانگ لو، کوئی تم سے لڑ پڑا ہے خود جا کے اسے معاف کر دو، کسی کو جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے اسے معاف کر دو، کہیں غلط قدم اٹھ رہے ہیں واپس لے آؤ، قدموں کو واپس لے آؤ، کہیں وہ نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو سارے بھائی توبہ کرتے ہو نا؟